فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ یہ ایک حشر کے میدان کا منظر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں بیان فرمایا ہے کہ میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت حکم فرما دے گا، فائنل اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ انہیں اٹھائیے اور جہنم میں پھینک دیجیے۔ فائنل اناؤنسمنٹ۔ جب فرشتے ان جہنمیوں کو، ان لوگوں کو لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے نا، تو ایک صدا آئے گی، ایک ندا آئے گی میدان محشر میں، واقفہم، ان کو روکو، روک لیا جائے، واقفہم، ان کو روک لیا جائے۔ کس لیے روکا جائے؟ الہی ہر چیز ہو گئی اور پھر یہ حکم، یہ صدا کیسی ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا انہم مسئولون، کہ ان سے ابھی سوالات باقی ہیں، ان سے ابھی اگر کچھ اور تو ان سے اور پوچھا جائے گا، کچھ سوالات باقی ہیں۔ کہ بلا صاحب علم دوست بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر میں تقریباً سارے سوالات ہو جاتے ہیں۔ قبر میں سب پوچھا گیا، سب سوال ہو گئے، من ربک ما دینک کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا دین کیا ہے، رب کائنات کے متعلق تیرا کیا یقین ہے، حضور کی رسالت کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا، حضور کی ذات مبارکہ کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا، سب سوال ہو گئے۔ اب پھر میدان محشر سجا، میدان محشر میں اعمال کے سارے معاملات ہو گئے۔ اعمال نامے کچھ کے بائیں ہاتھ میں، کچھ کے دائیں ہاتھ میں، جن کے دائیں ہاتھ کے میں وہ علیحدہ اور جن کے بائیں ہاتھ میں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ سارے معاملات ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، فائنل اناؤنسمنٹ، سگنیچر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک دم سے یہ ہوا کیا ہے؟ میں یہاں پر من کنت مولا فہذا علی مولا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ غور کرنا، قبلہ دو حصوں میں، انسان کی پیدائش سے لے کے محشر تک من کنت مولا ہے۔ جو کیا، نہیں کیا، اچھا ہوا، برا ہوا، اللہ کو یاد رکھا، رسول کو یاد رکھا، نہیں رکھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج بیت اللہ کیا، سب کیا، یہ ہے من کنت مولا ہوں۔ بس اب محشر کا میدان شروع ہے۔ اب اعمال نامے ہو گئے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا، سب کی ڈیٹ شیٹ مل گئی، سگنیچر ہو گئے کہ بندہ جنتی ہے، جہنمی ہے۔ اب پتہ چلے گا فہذا علی مولا کیا ہے۔ قبلہ اب تک من کنت مولا چل رہا ہے نظام، روٹی مل رہی، کھانا مل رہا، پانی مل رہا، ہر چیز مل رہی ہے۔ یہاں انسان خوش ہے، من کنت مولا کو نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہاں انسان کو اللہ نے خوش کر دیا، کرتا جا، جو کہتا ہے کری جا، تجھ سے نبی علی کا بھائی ہونا، نبی کا برداشت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کہتا جا۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے، کہتا جا، کہتا جا، پرواہ نہیں، پرواہ نہیں، من کنت مولا ہو، بس میں جس چیز کا مولا ہوں، بس یہاں تک ہے۔ اب محشر کا میدان ہے، اللہ فرماتا ہے واقفہم، رک جاؤ۔ مالک کیوں رکے؟ واقفہم کیوں؟ یا اللہ کیوں رکیں؟ اللہ فرماتا ہے انہم مسئولون، ان سے کچھ سوالات باقی ہیں۔ الہی کون سے سوال؟ رب کی، میں رب کا اقرار کر لیا، رسالت کا اقرار کر لیا، تیری ذات کا اقرار کر لیا، دین کو مان لیا، ہر چیز ہو گئی، اعمال کھل گئے، سب کچھ
کچھ ہو گیا، الہی یہ مایوس ہو کے جا رہا ہے، اب کس چیز کا سوال ہے؟ تو یہاں پر بات کسی اور مکتبہ فکر کی کریں تو پہلے فتوے بہت ہیں، فتووں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کسی اپنے کی بات کر لیں تاکہ اعتراض کی گنجائش نہ رہ جائے۔ قبلہ 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 یہاں پر بہت بڑے محدث، نام ہے احمد بن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سوائق المفرقہ میں فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو جائے گا اللہ فرمائے گا وقفہم، رک جاؤ، انہم مسئولون، ان سے سوال کرو، ان ولایت علی ابن ابی طالب، کہ ان کا علی ابن ابی طالب کے متعلق کیا نظریہ تھا، کیا سوچ تھی، کیا فہم تھا، کیا شعور تھا، کیا ادراک تھا۔ علی کو مولا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ لیکن من کنت مولا ہوں بہت بڑا جملہ ہے، فہذا علی مولا، اور اس کا رزلٹ ہے واقفہم تک۔ دنیا میں جو کہا، جو سنا، جو سنایا، جو پیغام پھیلائے، سب برداشت کیے، اب پتہ چلے گا علی ہے کیا۔ یہاں پر غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے، حضرت کائنات میں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کائنات میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ ذات خدا کی شخصیت ہے، الحمدللہ۔ بعد از خدا نبی ہیں، حضور کی ذات اقدس ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن میں یہاں پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، میں جو بھی عرض کروں گا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں گا، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اللہ آپ کو مانا، آپ کے حبیب کو مانا، اس کے باوجود اعمال برے ہوئے، اللہ جہنم میں ڈال دیا۔ آپ کو بھی مانا، آپ کے پیارے حبیب کا اقرار بھی کیا، اس کے باوجود الہی جہنم میں دھکیل دیا۔ لیکن یا رب کائنات، یا حبیب اللہ، یہ حب علی چیز کیا ہے کہ تجھے مانے، تیرے حبیب کو مانے، اس کے باوجود اگر اعمال برے ہوئے جہنم میں دھکیل دیے گئے، لیکن صرف ایک کبھی کسی مجلس میں بیٹھ کے ایک مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ مانا تھا کہ علی اللہ کا ولی ہے، نبی کا ویر ہے، اس جملے میں ایسی کیا طاقت ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا، اس ایک جملے کا صدقہ جہنم میں جاتے ہوئے کو پکڑ کے جنت میں ڈال دیا۔ اللہ علی ہے کیا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے، میرے امتیوں سنو، یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علی بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چیزیں پہلے واضح تھیں، بعض لوگوں کے خیال میں یہ محشر میں اجاگر ہوں گی، نہ قبلہ علی تو ابھی تھے نہیں، تو شان علی تھی۔ تفسیر مظہری پڑھ کے دیکھیے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک جس امت میں جو ولی بھی بنا، ولایت علی کی مہر لگی تب ولی بنا۔ اب علی ابھی ظاہری طور پہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی علی کا سکہ چلتا تھا، علی کا سکہ چلتا تھا۔ اور خدا کی قسم یہ آدم پیارے جو ہے نا، ہاں ابو البشر ہے بھی ماننا پڑے گا، لیکن آدم پیارے تو کل کی بات ہیں، علی تو تب تھے جب کل بھی نہیں تھے۔ اچھا قبلہ ادھر جائیں گے بات طویل ہو جائے گی، تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ بات پہلے واضح فرما دی تھی، کیا کہ اے میرے امتیوں، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، خشک۔ اب اقرار ربوبیت ہے آپ کے پاس، اقرار رسالت ہے، دونوں ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس گناہوں کے انبار ایسے تھے کہ اللہ نے آپ کو جہنم میں بھیج دیا، دھکیل دیا، فرشتے مار کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک اقرار تھا، گناہوں کے انبار تھے،
آپ جہنم کی طرف جا رہے تھے، ایک اقرار تھا، وہ اقرار آپ کے گناہوں کو کھائے جا رہا تھا، کھائے جا رہا تھا، کھائے جا رہا تھا، اور کھاتے کھاتے وہ جو گناہوں کا پہاڑ تھا وہ اتنا رہ گیا۔ اب اللہ نے دیکھا بندہ جب وہاں تھا، جہنمی تھا، اس کے پاس جو اقرار ولایت علی تھا وہ اس کے گناہوں کو کھاتا گیا، کھاتا گیا، کھاتا گیا، اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، فرشتوں چھوڑ دو، اب یہ جہنمی نہیں ہے، اب یہ جنتی ہو گیا ہے۔ سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی واقف ہوں، اس پہ رہنا ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے وہ سارے گناہ دیکھ کر بھی فرمایا جنتی ہے۔ ثناء اللہ پانی پتی ہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی غالباً قول ہے کہ سیم ایز اٹ، اسی طرح یہی ایک منظر ہوگا کہ ایک بندہ، اس کے پاس اقرار توحید بھی ہوگا، اقرار رسالت بھی ہوگا، اعمال بھی اتنے اچھے ہوں گے، نیک ہوگا، بدکار نہیں ہوگا، ساری عمر نمازیں پڑھی، ہر چیز کیا، تلاوتیں کی، حج، ہر چیز کی۔ اب محشر میں اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، بائیں میں نہیں، قبلہ بائیں میں نہیں، بائیں میں نہیں، اور یہ غلطی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے، فرشتوں کا نظام ہے، یہ کمپیوٹرائز بھی نہیں، کمپیوٹر سے بھی آگے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، گنگناتے ہوئے، ہنستے ہوئے، وہی نعرے مارتے ہوئے جو یہاں مارتا تھا، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچا نا تو فرشتوں نے روک دیا، رکو، باقی رک جاؤ، رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ مجھے فائنل اناؤنسمنٹ ہو گئی، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور سگنیچر ہوئے جنت میں ہے۔ اچھا فرمایا یہ اپنے ایک پاس میں رکھو، علیحدہ رکھو، بات جس کی نہیں ہو رہی، بات جس کی ہو رہی ہے پہلے وہ بتاؤ، تو علی کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ بتا، انہم، یہ بتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا؟ مسکرا کے کہے گا میں علی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ وہ تقریباً 9 سال کی عمر میں صرف کلمہ پڑھا تھا، اور ان کی بریک بریک سی ٹانگیں تھیں، اور وہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے لیا کرتے تھے، لیکن ہاں وہ چوتھے خلیفہ بھی تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی فضیلت بھی چوتھے نمبر پر تھی۔ فرشتے کہیں گے نہیں، رخ موڑ لے، تو ادھر کا بندہ نہیں ہے، تو کہیں اور کا بندہ ہے۔ قبلہ یہ میں الفاظ میرے اپنے